السلام علیکم۔ جنگ احد اسلام کی تاریخ کی دوسری بڑی اور اہم جنگ تھی۔ یہ جنگ 3 ہجری 625 عیسوی کو ہوئی۔ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کا پس منظر کیا ہے، آخر یہ جنگ کیوں ہوئی اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اس جنگ میں قریش مکہ کو بہت ہی زیادہ شکست ہوئی، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر ہم ان پہ حملہ نہیں کریں گے اور ان کو نہیں ختم کریں گے تو مسلمان ابھرتے ہوئے جائیں گے اور ان کی ایک ریاست، مدینے میں ان کی ایک ریاست ہو جائے گی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جنگ بدر میں 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 سردار قید کیے گئے تھے۔ ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ ہمیشہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور ان کو ختم کریں گے اور ہم اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لیں گے۔ خاص طور پہ ہندہ بنت عتبہ جو ابو سفیان کی عورت تھیں، ان کے والد، ان کے چچا اور ان کے بھائی کا قتل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ جب اس جنگ کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہم یہ جنگ کہاں کریں، مدینہ میں کریں یا مدینہ سے باہر جا کر کریں۔ زیادہ تر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ہم یہ جنگ مدینہ سے باہر جا کر کریں گے، خاص طور پہ جو نوجوان صحابہ کرام تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی۔ شروع میں ان کی تعداد 1000 تھی، لیکن بیچ راستے میں منافقوں کا جو سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس نے عذر پیش کیا اور کہا کہ ہم جنگ میں نہیں جا سکتے، اور اس کے ساتھ 300 کے قریب لوگ آ گئے۔ قریش مکہ کے فوج کی تعداد 3000 تھی۔ ان کے پاس 200 اونٹ اور 700 زرہیں تھیں۔ ایک جگہ منتخب کی گئی جس کا نام احد ہے۔ احد ایک پہاڑی علاقے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ منتخب کیا اور ان کو کہا کہ تم پہاڑ کے فلاں جگہ پہ متعین ہو جانا، اور جنگ چاہے فتح میں ہو یا پھر شکست میں ہو، ہم چاہے فتح حاصل کریں یا شکست حاصل کریں، آپ لوگوں کو وہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو گھڑ سوار دستہ قریش کا تھا ان کو زیادہ کامیابی نہ مل سکے۔ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے بڑی بے باکی سے جنگ لڑی۔ حمزہ، علی اور ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کو بھگا دیا۔ قریش مکہ کے فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جب تیر اندازوں نے ان چیزوں کو دیکھا کہ ہمیں فتح مل رہی ہے اور ہمیں کامیابی مل رہی ہے تو انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ یہ شروع کی کامیابی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑا، خالد بن ولید جو اس وقت قریش مکہ کے ساتھ تھے اور ان کے گھڑ سواروں کے دستہ کے کمانڈر تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس حملہ کرنے کی وجہ سے مسلمان بیچ میں آ گئے اور ان لوگوں نے چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کیا اور زبردست خونریزی ہوئی۔ 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ افواہ پھیلا دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے۔ ایک جنگ کی خاص حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ افواہ پھیلا دیں، فوجوں کے اندر افواہ پھیلا دیں کہ تمہارے سردار کو مارا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ کچھ صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے۔ کچھ صحابہ کرام دوڑے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے کہ ان کو دیکھا جائے کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ زخمی ہوئے تھے، لیکن ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی۔